يخشى الله من عباده العلماء صدق اللہ العظیم. آج ہے ہندوستان میں جتنی آزادی کی لہر، آج ہے ہندوستان میں جتنی آزادی کی لہر، اس میں پنہاں عزم محمود الحسن کی روح ہے. خون سے اپنے ولی اللہ نے سینچاج سے، خون سے اپنے ولی اللہ نے سینچاج سے، ہر گل ایثار و نو میں اس چمن کی روح ہے. میرے انتہائی معزز سامعین محترم، اکابر جمعیت علماء اسلام و جمعیت طلباء اسلام اور JTI کے ہم ذہن ہم مشن ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین محترم، آج میں آپ حضرات کے سامنے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کی جسارت کرنا چاہتا ہوں وہ موضوع قائد تحریک ریشمی رومال، قائد تحریک خلافت، قائد تحریک ترک موالات حضرت شیخ الہند محمود الحسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ کے نظریے اور سیاست کے عنوان سے معنون ہے. جناب صدر، انسان کی تعمیر و تشکیل، امت کی رہبری اور رہنمائی کے لیے انبیاء اکرام کے بعد خدا کی مخلوق کی ہدایت، تعلیم و تربیت، اعمال و اخلاق کی اصلاح، بھلائی و خیر خواہی کی بھرپور محنت، علماء امت، صلحاء ملت، اولیاء اللہ اور مشائخ اعظام کرتے رہے ہیں. ان کی صحبتیں اور مجلسیں، وعظ اور نصیحتیں اور نورانی نظریں بھٹکے ہوئے دلوں کے لیے نسخہ اکسیر ثابت ہوئے ہیں. ان ہستیوں میں سے قائد تحریک ریشمی رومال، آزادی کا علم بردار حضرت شیخ الہند محمود الحسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ ہے. جناب صدر، حضرت شیخ الہند کی زندگی ایک سیاست کا نام ہے، حضرت شیخ الہند کی زندگی ایک نظریے کا نام ہے. جب میں حضرت شیخ الہند کی زندگی پر نظر کرتا ہوں، کبھی تدریس کرتے ہوئے استاد کل نظر آتے ہیں، کبھی تبلیغ کرتے ہوئے اعلیٰ مبلغ اسلام نظر آتے ہیں، کبھی تصنیف کرتے ہوئے عظیم مصنف نظر آتے ہیں، کبھی حدیث پڑھاتے ہوئے شیخ الحدیث نظر آتے ہیں، کبھی تفسیر بیان کرتے ہوئے مفسر قرآن نظر آتے ہیں. کبھی آپ کی تقوی اور اخلاص پر نظر کرتا ہوں تو وقت کے کتب اور اکتاب نظر آتے ہیں. کبھی جذبہ حریت پہ نظر کرتا ہوں تو امت مسلمہ کے سپہ سالار نظر آتے ہیں. کبھی انگریز کی طرف سے ہونے والے ظلم اور بربریت کے مقابلے میں استقامت کے پہاڑ نظر آتے ہیں. جناب ذی قدر، کون شیخ الہند؟ وہ شیخ الہند جب انگریز کے خلاف بات کرنا جرم تھا، انگریز کے قانون کو نہ ماننا جرم تھا، انگریز سے عداوت کرنا موت کو دعوت دینے کا مترادف تھا، لیکن ان حالات میں بھی حضرت شیخ الہند نے مسلمانوں میں انگریزوں کے خلاف بغاوت اور آزادی کا روح پھونکا. نتیجتاً مسلمانوں سے انگریزوں کا رعب ختم ہو گیا، مسلمانوں سے انگریزوں کا خوف ختم ہو گیا. مسلمان انگریزوں سے نفرت کرنے لگے، انگریزی لباس سے نفرت کرنے لگے، انگریزی تہذیب سے نفرت کرنے لگے، انگریزی ثقافت سے نفرت کرنے لگے، انگریزی مصنوعات سے نفرت کرنے لگے، حتیٰ کہ انگریز کے طریقہ کار کی بغاوت کرنے کو ایمان سمجھا اور انگریز کی مصنوعی چیز استعمال کرنے کو ایمان کی کمزوری سمجھا. جناب ذی قدر توجہ، کون شیخ الہند؟ وہ شیخ الہند جب آزادی کی جنگ لڑتے ہوئے حجاز کا سفر کرتے مکہ میں پہنچے، مکہ مکرمہ میں کچھ انگریز کے چاپلوسیوں نے حضرت شیخ الہند سے ترکیوں کے خلاف انگریزوں کی حمایت کے لیے فتویٰ لینی چاہی، لیکن حضرت شیخ الہند نے صاف انکار کرتے ان کو واپس کیا. پھر کچھ رفیقوں نے عرض کیا، حضرت جی اس فتویٰ کا انکار کرنا خطرے
سے خالی نہیں ہے. لیکن حضرت شیخ الہند نے فرمایا ایک طرف میری جان کا خطرہ ہے, دوسری طرف دیانت کا خطرہ ہے. میں اپنی جان تو دے سکتا ہوں لیکن دیانت میں خیانت کر کے ایمان کو خطرے میں نہیں ڈال سکتا. جناب صدر, کون شیخ الہند؟ وہ شیخ الہند جس کے لیے انگریز نے کہا اگر اس شخص کو ٹکڑے ٹکڑے کیے جائیں تب بھی اس کے خون کے قطرے قطرے سے انگریز کی غلامی نامنظور نامنظور کے نعرے لگیں گے. کون شیخ الہند؟ وہ شیخ الہند جس کے لیے انگریز نے کہا اگر اس شخص کو آگ میں جلایا جائے تب بھی اس کی خاک بھی انگریز کی طرف جانا پسند نہیں کرے گی. آخر میں یہ شعر پڑھ کر جگا لوں گا کہ وہی مومن ہے جس کو باطل دیکھ کر پکار اٹھے, وہی مومن ہے جس کو باطل دیکھ کر پکار اٹھے کہ اس مرد خدا پر چل نہیں سکتا فسوں میرا وما علینا الا البلاغ المبین. خطاب فرما رہے تھے حضرت شیخ الہند کا نظریہ و سیاست کے موضوع پر عبدالصمد دائی.